2 دن بعد میرا نکاح ہے۔ یقیناً تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ہاں اپنا سامان پیک کرو اور میکے چلے جاؤ۔ فاروق لغاری کی آواز سن کر عنایا کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کیوں میکے چلے جاؤں؟ نکاح کو 2 مہینے بیت چکے تھے، مگر فاروق جب بھی اس کے نزدیک جاتا تو وہ گھبرا جاتی اور اسے دور بھاگتی۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا، لیکن اتنا نرم بھی نہیں تھا اور اپنا حق بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے میری خواہشات اور اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، فاروق نے اس کی حسین سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ تبھی عنایا اٹھی اور فوراً اس کے سینے سے جا لگی۔ میں آپ کا حق ادا کروں گی، پلیز اب دوسری شادی نہ کریں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لب فاروق کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور چڑھ کر اس کی گود میں بیٹھ۔ میں پرسوں نکاح کر رہا ہوں، امید ہے کہ تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ فاروق نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اپنے سامنے کھڑی عنایا کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ سکتے کے عالم میں بے یقینی سے فاروق کی پشت کو گوڑنے لگی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا اور کمرے میں چھائی پراسرار خاموشی اس کے دل کی دھڑکنوں کو اور تیز کر رہی تھی۔ اسے اپنے ہی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو الفاظ ابھی اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے، کیا وہ سچ تھے؟ فاروق نے نہایت سکون سے الماری کا دروازہ کھولا، اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھی اور پھر ایک سرد اور سرسری سی نظر عنایا کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں تو حقیقت میں خوش ہونا چاہیے، کم از کم تمہاری جان تو چھوٹے گی۔ اس کا طنزیہ اور بحث لہجہ عنایا کے لیے تپتے ہوئے صحرا میں جلا دینے والی ہوا جیسا تھا۔ وہ ناگوار لہجہ اس کے روح تک کو چھید گیا اور اسے اپنا پہلو بدلنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی، ٹوٹتی ہوئی سانسوں کو سنبھالا اور لرزتی آواز کو پختگی دیتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں بولی، آپ یہ نکاح نہیں کر سکتے۔ فاروق لغاری کے چہرے پر ایک عجیب زہر آلود ہنسی نمودار ہوئی۔ اس نے شانے ڈلکائے، اپنی بازو سینے پر لپیٹے اور اپنی تیکھی شفاف نظریں عنایا کے وجود پر گاڑتے ہوئے بولا، اور یہ بات تم کس حق سے کہہ رہی ہو عنایا؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ اپنی جذبات کی بے بسی سے چلاتے ہوئے بولی، لیکن اس کی آواز میں التجا اور درد کا ایک ایسا طوفان تھا جو کسی سنگ دل کو بھی پگھلا سکتا تھا۔ مگر فاروق کے لیے یہ محض چند بے معنی الفاظ تھے۔ یہ سنتے ہی فاروق کے ماتھے پر بے شمار بل پڑ گئے اور اس کی آنکھوں میں سرخی تیرنے لگی۔ اس نے ایک زوردار قدم عنایا کی طرف بڑھایا۔ فاروق کو اپنے اتنے قریب آتے دیکھ کر عنایا خوف کے مارے تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی، لیکن پیچھے سنگ مرمر کی ٹھنڈی دیوار تھی جس سے جا کر وہ لگ گئی۔ اس کا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ اس کا پورا وجود ایک بار پھر فاروق کے قربت کا سوچ کر ہی لرزنے لگا تھا، اور اسے لگا جیسے اس کی جان ابھی اس کے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ فاروق نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر ایک تمسخرانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جھک کر عنایا کے چہرے کے قریب اپنی قدم جمائے اور نہایت پست لیکن زہریلی آواز میں اس کے کان کے پاس کہا، بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے عنایا، جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، اس کے ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ تم نے اس رشتے کو صرف ایک بوجھ سمجھا ہے، ایک قید سمجھا ہے۔ جب تم نے مجھے کبھی اپنا شوہر مانا ہی نہیں، تو پھر آج اس حق کی دہائی کس منہ سے دے رہی ہو؟ فاروق کا ایک ایک لفظ عنایا کے دل پر تیر بن کر گر رہا تھا، اور وہ دیوار سے لگی بے بسی کی تصویر بنی صرف اپنے بکھرتے ہوئے وجود کے ذروں کو سمیٹنے کی نامکام کوشش کر رہی تھی۔ میں تو تمہارے نزدیک آتا ہوں تو تم مرنے والی ہو جاتی ہو۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولتا، اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں مگر اپنا حق بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر مجھے تم سے نہ ملا تو میں دوسری شادی کر کے حاصل کروں گا۔ میں اس کے باوجود بھی آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس نے غیر ارادی طور پر فاروق کا بازو پکڑ لیا تھا۔ میں تم سے اجازت مانگ بھی نہیں رہا ہوں، میں بس تمہیں اپنا حکم سنا رہا ہوں۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ خاموشی سے اس پر سر جھکا دو۔ عنایا نے زندگی میں کبھی بھی خود کو اس قدر بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اسے خود سے کوسوں فاصلے پر معلوم ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے ایک چھت تلے رہتے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اس دوران جب بھی فاروق عنایا کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ خوف سے اس سے دور بھاگتی تھی۔
شروع میں تو اس نے فاروق سے کہا کہ مجھے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ فاروق نے اسے 1 مہینہ دیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ فاروق کو اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی اور ایک دم سے ہی گھبرا جاتی تھی۔ فاروق اس دوران اس کو سمجھنے کی اور اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ وہ اس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا۔ اس کو اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاتا، اسے ساتھ بٹھا کر اسے گھنٹوں باتیں کرتا اور اسے ہر طرح سے پرسکون کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن 2 دن پہلے جب وہ دوبارہ سے اس کے پاس گیا تو انایا نے اسے بہت ہی برے طریقے سے دھتکارا تھا، اور یہ بات فاروق کی انا پر جا کر لگی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اگر چاہتا تو زبردستی بھی اپنا حق حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ زور زبردستی کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ دوسری شادی کرے گا۔ لیکن یہ بات انایا سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بلا شبہ وہ اسے اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دل ہی دل میں اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ فاروق واش روم میں جانے ہی لگا تھا کہ انایا اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اگلے ہی پل اس نے فاروق کی گردن میں اپنی بازو ڈالی اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو جو کرنا ہے آپ میرے ساتھ ہی کریں، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی ہوں، پلیز کسی اور سے شادی مت کیجیے گا۔ فاروق نے یہ سنا تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ڈر کر اپنے آپ کو میرے حوالے کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے جب بھی میرے نزدیک آؤ اپنے دل کی مان کر آؤ۔ وہ ایک سنجیدہ نظر اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ انایا نے بے بسی سے لب وینچے اسے دیکھا اور تقریباً چلاتے ہوئے بولی، اب آپ مجھے ٹھکرا رہے ہیں؟ میں نے تمہیں ٹھکرایا تو نہیں ہے۔ اس نے دو بدو جواب دیا۔ تو پھر آپ مجھے قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل اس سب کے لیے راضی نہیں ہے۔ فاروق نے اس کے کمر پر اپنے ہاتھ جمائے تو انایا کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پھر سے طنزیہ انداز میں ہنسنے لگا تھا۔ اگلے ہی پل انایا نے اپنا سر فاروق کے کشادہ سینے پر رکھا اور دو ٹوک لہجے میں بولی، میں دل و جان سے راضی ہوں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ آپ کو مایوس نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ کو خود سے دور کروں گی۔ آپ پلیز میرے ساتھ رہیں۔ یہ سن کے فاروق کے دل کو عجیب سا سکون ملا تھا، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ مایوس ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ان 2 مہینوں کی محنت رائے گاں چلی گئی ہے، لیکن اب اس لڑکی کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ اس کے جلتے ہوئے دل پر پانی کی بوندوں کا کام کر گئے تھے۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، کیونکہ واپسی کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ فاروق نے بالوں کو اس کے کندھے کے اوپر سے ہٹایا اور وہاں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس دوران انایا نے ایک بار پھر سے بے چینی سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا اور اس کے مزید نزدیک ہو گئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں فاروق کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی اور ان دونوں کا وجود یکدم ہی گرم ہو گیا تھا۔ میں سوچ سمجھ کر ہی کہہ رہی ہوں، اور مجھے اب واپس بھی نہیں جانا ہے۔ مجھے صرف اور صرف آپ کے پاس رہنا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ فاروق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولی۔ اگلے ہی پل فاروق نے اس کا چہرہ بہت ہی پیار سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ کافی دیر تک وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے اسی طرح سے کھڑا رہا تھا۔ انایا کے وجود میں اب بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر فاروق نے فوری طور پر انگوٹھے کی مدد سے اس کا نچلا ہونٹ دانتوں سے آزاد کروایا اور بہت ہی آہستگی سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ پیار سے اور محبت سے اسے چوم رہا تھا اور اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس دوران انایا کبھی شرما رہی تھی اور کبھی گھبرا کر اس کی شرٹ کو اپنے قابو میں کر لیتی تھی۔ کبھی وہ اس کے نزدیک ہو جاتی تو کبھی اس سے دور جانے کی کوشش کرتی تھی۔ فاروق کو انایا کی بے چینی بہت اچھی لگ رہی تھی اور اس کا جنون بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ انایا نے جب اپنی کمر پر فاروق کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت کو محسوس کیا تو وہ تڑپ اٹھی، کیونکہ اب تکلیف برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ فاروق کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے پوری قوت سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ فاروق غصہ کرتا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے نرم لہجے میں بولی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ آپ مجھے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن آپ مجھے کافی دیر سے درد دے رہے ہیں۔ میں نے تمہیں کب درد دیا ہے میرے پیارے جان؟ ابھی تو وہ والا مرحلہ ہی نہیں آیا ہے، ابھی تو یہ صرف شروعات ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے نزدیک ہونے لگا تھا۔ انایا نے انتہائی معصومیت سے اپنی کمر کی طرف اشارہ کیا اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ بہت ہی زور سے اس کو دبا رہے تھے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ یہ سن کر فاروق نے فوراً ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایم ریئلی سوری، میں بھول گیا تھا کہ میری جان بہت ہی نازک ہے، دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اس کی شرٹ کو پکڑ کر ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ اس چھینا جپٹی میں انایا کی شرٹ کے اوپر والے 3 بٹن ٹوٹ گئے تھے اور اس کا گردن کا حصہ فاروق کی نظروں کے سامنے واضح ہو گیا تھا۔ فاروق کی نظریں اس کی گردن پر موجود تل پر اٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فاروق نے وہاں پر اپنے لب رکھے، ایک بے چین سسکی انایا کے لبوں سے نکلی۔ فاروق پلیز، اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن فاروق اس کے گردن کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی سسکی کو دبا چکا تھا۔ انایا کو ایک بار پھر سے اس سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ فاروق پلیز، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ فاروق نے اپنا سر اس کی گردن سے اٹھایا اور خمار بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم اتنا ڈرتی کیوں ہو پیاری لڑکی؟ جب میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تو پھر اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ان لمحات کو محسوس کرو، دیکھنا تمہیں بہت زیادہ سکون ملے گا۔ وہ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ انایا کی آنکھوں پر آ کر رکا، انایا نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ فاروق نے اپنا ہاتھ وہیں پر ہی رہنے دیا اور انایا کے ہونٹوں کو ایک بار پھر سے اپنی دسترس میں لے لیا۔ انایا بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں مچل رہی تھی اور اس کی ادائیں اسے مزید بے قابو کر رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی تھی جسے فاروق نے چاہا تھا اور جسے ایک ہی نظر میں دیکھ کر وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب فاروق نے اس کی آنکھوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو انایا کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، لیکن اب وہاں پر بھی خمار اتر آیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فاروق کی گردن میں ڈالے اور اسے ہلکا سا اپنے نزدیک کر لیا۔ فاروق اب دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ انایا آہستہ آہستہ اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے ذرا سی اپنی گردن اٹھائی اور بہت ہی آہستگی کے ساتھ فاروق کے ہونٹوں پر اپنی ہونٹ رکھ دیا۔ وہ اس کی ننھی سی کوشش پر دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اس بار اس نے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کا بوسہ لینا شروع کر دیا تھا۔ انایا کی سانسیں بری طرح سے پھول گئی تھی۔ وہ اس سے دور بھی ہٹی اور تیز لہجے میں بولی، پلیز مجھے 2 منٹ دیں، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیے تھے۔ فاروق اس دوران بھی بس اسے اپنی نظروں میں سمائے جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے انایا کو اپنے بازو میں اٹھایا اور اسے لے کر صوفے پر آ گیا۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ انایا کا سر اس نے وہاں پر موجود کشن پر رکھا اور ایک کشن انایا کے پیٹ کے نیچے بھی رکھا۔ اب وہ خود کو کافی حد تک بہتر محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی فاروق نے اس کی شرٹ کے بٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے، اس نے جلدی سے فاروق کے ہاتھ پکڑ لیے اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز نہیں، مجھے بہت زیادہ شرم آتی ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پر چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرنا شروع کر دیا تھا۔ فاروق کے ماتھے پر غصے سے بنے ہوئے بل دیکھ کر وہ فوراً سے نرم پڑ گئی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ وہ اسے اظہار محبت سننا چاہتا تھا، جبکہ یہ کام انایا کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ حد سے زیادہ شرمیلی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ فاروق نے دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ انایا نے اس بار اس کی گردن کے گرد اپنے ہاتھ باندھ دیے اور ہچکچاتے ہوئے بولی، جی، تو پھر مجھ سے محبت کا اظہار کرو۔ یہ کہہ کر فاروق اسے اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا دیا۔ اس نے انایا کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے اور خود اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ انایا کے جھکے ہوئے سر کو اس نے تھوڑی سے پکڑ کر بلند کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ میں کیسے محبت کا اظہار کروں؟ وہ بہت زیادہ الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ جس طرح سے میں کرتا ہوں، مجھے کہو کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں تمہارے منہ سے اظہار محبت سننا چاہتا ہوں۔
یہ کہہ کر فاروق نے اس کے کانوں پر اپنے لب رکھے تو عنایا کے لبوں سے پھر سے سسکی نکلی۔ وہ بہت ہی نرم اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، فاروق؟ جی فاروق کی جان۔ یہ سن کر اس کا دل مزید بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا مجھے کس قدر اچھے لگتے ہیں۔ سوتے جاگتے ہوئے میرے ذہن میں صرف اور صرف آپ کا ہی خیال ہوتا ہے۔ آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا تو دور کی بات، میں آپ کا نام بھی کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں سن سکتی ہوں۔ پلیز مجھے کبھی بھی چھوڑ کر مت جائیے گا۔ فاروق کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر دے گی۔ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور اس معصوم لڑکی پر بہت زیادہ پیار بھی آ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ بس میری بھی ایک بات ماننا، کبھی بھی مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا۔ جو چیز تمہیں تنگ کرتی ہے وہ مجھے بتا دینا، کیونکہ اگر مجھے کسی باہر کے آدمی سے پتہ چلے گا یا پھر کسی اور کے ذریعے سے معلوم ہوگا تو مجھے واقعی میں بہت غصہ آئے گا۔ صرف یہی چیز ہے جو مجھے برہم کرتی ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عنایا کا سانس ایک دم سے اٹکنے لگا تھا۔ شہریار کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ فاروق کو بتا دے، لیکن وہ فی الحال ان لمحات کو اپنی باتوں کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بعد میں اس بارے میں تفصیل سے فاروق سے بات کرے گی اور اس سے مدد مانگے گی۔ فاروق نے اس بار اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کیا تو اس نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا، بلکہ اب وہ دل و جان سے اپنے آپ کو فاروق کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ فاروق نے جیسے ہی اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے، اس نے فوراً ہی فاروق کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ فاروق پلیز۔ ایک بار پھر سے اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی تھی، جبکہ فاروق اس کی آواز سن کر مزید پرجوش ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل دیوانہ وار اس کو چومے جا رہا تھا۔ اس کے بعد فاروق نے اس کی پیٹ پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ عنایا کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ جب فاروق اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس کے نزدیک ہوا تو ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگنے لگی اور اس کا جسم بھی اکڑ گیا۔ میری جان، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میں خود سے بھی زیادہ آپ پر یقین کرتی ہوں، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اپنے اس جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی جان کو ذرا بھی درد نہیں دوں گا۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ آپ پرومس کر رہے ہیں نا؟ اگر مجھے ذرا سا بھی درد ہوگا تو میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، وہ اس کو معصومانہ دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی۔ جی میری جان، میں پرومس کر رہا ہوں، تھوڑی ہی دیر میں تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر اس پر قابض ہوتا، فاروق کا موبائل بجنے لگا تھا۔ ان کی قربت کے لمحات میں اچانک ہی خلل پیدا ہوا۔ عنایا بن لمحوں کو قید سے آزاد ہو کر اس سے دور ہونے لگی۔ فاروق نے نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل اٹھایا تو سکرین پر شہریار کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے وساختہ عنایا کو دیکھا، جو کہ اس کو منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اپنے سینے کو ہاتھوں کی مدد سے چھپا کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی اور دوبارہ سے اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، لیکن ایک بار پھر سے اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف شہریار کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میں کافی دنوں سے تم سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور میں نے اپنی مگیتر کو بھی تم سے بات کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ بھی بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں خود ہی ساری چیزیں کلیئر کر دوں۔ وہ عنایا کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ فاروق نے جب یہ سنا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تم اس وقت میری بیوی کا ذکر کر رہے ہو۔ ارے اوہ، میں بھول ہی گیا تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ اصل میں اسے اس حد تک چاہتا ہوں کہ ابھی تک میں اپنے اور اس کی منگنی کے دور سے باہر نہیں نکل پایا ہوں۔ وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولا تھا۔ کال کیوں کی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ عنایا کو تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور پرسوں ہی وہ مجھ سے ملی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ تم سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، لیکن ابھی تک وہ ہمت نہیں کر پائی ہے۔ میں اس کی طرف سے تم سے طلاق کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ فاروق کا دماغ ایک دم سے ہی بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے عنایا کو سختی سے منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے
وہ شہریار نامی اس شخص سے ملاقات نہیں کرے گی، لیکن اس عورت نے اس کی اس بات کا بھی پاس نہیں رکھا تھا اور شہریار سے اس کی غیر موجودگی میں ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ فاروق نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر بری طرح سے ناکام ہو گیا، کیونکہ عنایا نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ایک بار پھر سے اس کا مان توڑا تھا۔ وہ موبائل رکھنے ہی والا تھا کہ شہریار نے واٹس ایپ پر اسے ڈیروں کے حساب سے تصویریں سینڈ کی، جس میں عنایا اس کے ساتھ تھی۔ کسی جگہ پر وہ ہنس رہی تھی اور کسی جگہ پر وہ اس کے انتہائی نزدیک تھی۔ دراصل یہ تصویریں اسی اینگل سے کھینچی گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب محسوس ہوں۔ فوٹوگرافر بھی بہت زیادہ ماہر تھا اور ان میں سے کچھ تصویروں کو ایڈٹ بھی کیا گیا تھا۔ عنایا، جو کہ فاروق کو مسلسل موبائل میں مصروف دیکھ رہی تھی، جن چلاتے ہوئے بولی، فاروق کیا کر رہے ہیں؟ جلدی آئے نا۔ اس کے لہجے میں بے چینی کے ساتھ ساتھ فاروق کو پانے کا نشہ بھی تھا۔ فاروق نے ایک سرسری سی نظر اس کے وجود پر ڈالی اور اس کے قریب ہی دب کی آواز کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ عنایا نے اٹھنے کی کوشش کی تو فاروق نے اسے دوبارہ سے صوفے کے ساتھ لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو گی، اور جیسے میں تمہیں کہوں گا تم ویسا ہی کرو گی۔ فاروق کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو رہی تھی۔ عنایا کو اپنے وجود میں درد کی کٹھن لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فاروق پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے تڑپتے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے بھی درد ہوتا ہے جب تم میری بات نہیں مانتی ہو، یہ کہہ کر فاروق نے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسایا اور ایک جھٹکے سے اس کے بال کھینچے۔ ایک درد بڑی چیخ عنایا کے لبوں سے نکلی تھی۔ فاروق، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے باقاعدہ طور پر رونا شروع کر دیا تھا۔ جو کچھ مجھے پہلے کر دینا چاہیے تھا وہ میں ابھی کر رہا ہوں، اور مجھے اس پر افسوس بھی ہو رہا ہے۔ اگر پہلے ہی دن میں تمہیں اپنے کنٹرول میں کرتا اور تمہاری معصومیت سے دھوکہ کھا کر تم پر یقین نہ کرتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تم جانتی بھی تھی کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اور میں تمہارے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کروں گا، تو پھر کیوں تم اس شہریار سے ملنے کے لیے گئی؟ یہ سن کر عنایا کو زمین اپنے قدموں تلے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر فاروق کے گلے لگنے کی کوشش کی تو فاروق نے اسے پھر سے خود سے دور کر دیا تھا۔ شدت ذلت سے عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے بے ساختہ چادر کی مدد سے اپنے آپ کو چھپایا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ شہریار مجھے دھمکیاں دے رہا تھا کہ اس کے پاس کچھ تصویریں ہیں، وہ تصویریں آپ کو سینڈ کر دے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں آخری بار اسے ملاقات کر لوں۔ فاروق نے یہ سنا تو اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے بولا، کیا تم نے اس کے ساتھ ایسی ویسی کوئی تصویریں بنوائی تھی؟ عنایا نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تو پھر تمہیں کیوں لگا کہ اس کے پاس وہ تصویریں ہوں گی؟ کبھی تو تم اپنے دماغ سے کام لے لیا کرو، ہر بار ہی مجھے اس انسان کے سامنے شرمندہ کر دیتی ہو۔ اس کی دیوانگی اور گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے عنایا نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فاروق کبھی غصے میں اس کے نزدیک آئے۔ وہ بس اس کی پیار بھری قربت کو محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر فاروق اس وقت ہر حال میں اپنی شدت کو عنایا کے اندر شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عنایا کے ہاتھوں کو دوبارہ سے پکڑا اور اسے اس کے سر کے ساتھ ہی باندھ دیا۔ فاروق پلیز مت کریں، ابھی آپ بہت غصے میں ہیں۔ تم واقعی میں ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بہت غصے میں ہوں، اور میرا غصہ صرف اب ایک ہی چیز سے کم ہو سکتا ہے، اب تو تمہیں ذرا سی تکلیف برداشت کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر فاروق نے اس پر قبضہ جما لیا تھا۔ درد بھری چیخیں عنایا کے لبوں سے نکل رہی تھی، لیکن فاروق کو پرواہ کہاں تھی۔ وہ بس کسی طرح سے اپنے اندر بھری ہوئی وحشت کو کم کرنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے رات ڈلتی جا رہی تھی، عنایا کی چیخیں گھٹتی چلی جا رہی تھی۔ اپنا حق وصول کرنے کے بعد فاروق جب اس سے الگ ہوا تو وہ بے حال صوفے پر ہی لیٹی رہی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر واش روم تک جا سکتی یا پھر اپنے آپ کو سمیٹ سکتی۔ فاروق نے کمبل اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا تھا اور خود لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عنایا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر
پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ فاروق، میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مجھے کس قدر زہر لگتے ہیں۔ آئی ریئلی ہیٹ یو۔ مجھے آپ پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے جس چیز کا ڈر تھا وہ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی جنونیت سے ڈرتی تھی، اور آج فاروق کی جنونیت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ پوری رات اس نے روتے ہوئے ہی گزاری تھی۔ صبح جب فریش ہوئی تب بھی اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی نظریں دروازے پر ہی جمی ہوئی تھی، اور وہ فاروق کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اس بات پر بھی رونا آ رہا تھا کہ آخر اس کا دل اس قدر بے بس کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے اسے حد سے زیادہ تکلیف دی ہے، ابھی ابھی وہ اس کی شخص کی ذات میں ہی مرہم تلاش کر رہی ہے۔ دوسری طرف فاروق پوری رات بے مقصد ڈرائیونگ کرتا رہا تھا۔ 2 بار تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ صبح تک اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کی آنکھیں پوری رات جاگنے کی وجہ سے لال تھی، اور اسے خود پر بھی غصہ تھا کہ اسے اس طرح سے عنایت کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ جو ہمیشہ اپنے اصولوں پر عمل کرتا تھا، آج اس نے خود ہی جذبات میں آ کر اپنے اصول توڑ دیے تھے۔ شاید شہریار یہی چاہتا تھا کہ وہ جذبات میں آ کر اپنی بیوی پر ظلم کرے، اور جانے انجانے میں اس نے شہریار کی بات بھی مان لی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو عنایت کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر گر گیا، اور اگلی کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا۔ عنایت باہر اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے ذہن کو بھٹکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنے مائکے گئے ہوئے بھی کافی وقت گزر گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کچھ دن اپنی امی کے گھر میں ہی گزارے گی۔ جب اس نے شمسہ بیگم سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگی، تم ایسا کرو، آج ہی چلی جاؤ، ڈرائیور بھی اسی طرف ہی جا رہا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے امی جان، لیکن فاروق سے بھی تو اجازت لینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مائنڈ کر جائے۔ ارے اس کو کیا مسئلہ ہوگا، میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں نا، تم جاؤ اور کچھ دن اپنے مائکے میں رہ لو۔ بہت عرصہ ہو گیا تم وہاں نہیں گئی۔ عنایت جب سامان لینے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو فاروق سو رہا تھا، اور اس کے چہرے پر پھیلا ہوا سکون دیکھ کر عنایت کا دل بدظن ہو گیا تھا۔ اگر ان کو پرواہ نہیں ہے تو پھر میں بھی پرواہ نہیں کروں گی۔ اس نے اپنا تھوڑا سا سامان اٹھایا اور ڈرائیور کے ساتھ اپنی امی کے گھر آ گئی تھی۔ دوسری طرف جب فاروق شام کو سو کر اٹھا تو تب بھی وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کی آپس کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ وہ جتنا چیزوں کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ لڑکی اتنا ہی چیزوں کو الجھاتی چلی جاتی تھی، اور عنایت بھی کچھ ایسا ہی سوچتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ساری کوششیں وہ خود ہی کر رہی تھی، فاروق تو صرف تماشا دیکھ رہا تھا، یا پھر شاید وہ کچھ بھی ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ وہ جب نیچے آیا تو سب گھر والے ڈنر کر رہے تھے۔ عنایت کہاں پر ہے؟ اس نے وہاں پر بھی اسے نہ دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ارے وہ تو اپنے گھر چلی گئی ہے، میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، میں نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ تم سے اجازت لے کر جائے، لیکن تم تو جانتے ہو وہ کہاں کسی کی سنتی ہے، اپنی مرضی ہی کرتی ہے۔ ویسے مجھے تمہارے لیے بہت برا لگ رہا ہے، کم از کم اتنا تو تمہارا اپنی بیوی پر کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے بغیر فیصلہ لینے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ شمسہ بیگم نان سٹاپ شروع ہی ہو گئی تھی۔ وہ کبھی بھی عنایت کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، انہیں وہ لڑکی حد سے زیادہ ناپسند تھی۔ شمسہ بیگم چاہتی تھی کہ ان کی بھتیجی بہو بن کر ان کے گھر آئے، لیکن فاروق نے عنایت کا انتخاب کیا تھا۔ حالانکہ عنایت کی منگنی بھی پہلے ٹوٹ چکی تھی، اور شمسہ بیگم نے اس حوالے سے بھی اسے کہا تھا کہ بعد میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح کے رشتے بہت ہی نازک ہوتے ہیں، اور ان کو سنبھالنے کے لیے بھی انسان اپنی پوری کوشش لگا دیتا ہے۔ مگر فاروق تب ڈٹا ہوا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف عنایت سے ہی کرے گا۔ اس نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ طلاق یافتہ ہوتی اور ایک بچے کی ماں ہوتی تب بھی وہ اسی سے ہی نکاح کرتا۔ دراصل عنایت ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد ایک معمولی سے سرکاری ملازم تھے، فاروق اسی کا دور کا رشتہ دار تھا۔ اس نے عنایت کو ایک شادی پر پسند کیا تھا، اور وہ پہلے ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس وقت عنایت کی منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ شہریار جو کہ اس کا بچپن کا مگیتر تھا،
دراصل اس نے اپنی کسی کلاس فیلو کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن ان کی یہ شادی بھی 1 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکی تھی۔ اس کی کلاس فیلو حد سے زیادہ لالچی تھی اور وہ جلد از جلد شہریار کی ساری جائیداد اپنے نام کروا کر اسے چھوڑنا چاہتی تھی۔ شہریار کو وقت پر ہی اس کی نیت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس وقت اسے شدت سے عنایہ کا احساس ہوا تھا کہ اس نے جانے انجانے میں ایک معصوم اور مخلص لڑکی کو کھو دیا ہے۔ لیکن جب وہ عنایہ کے پاس لوٹ کر آیا تب پہلے ہی فاروق اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ فاروق کی والدہ صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو کر عنایہ کے گھر گئی تھی۔ آمنہ بیگم کو شمسہ بیگم کا رویہ کوئی خاص مناسب نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ احسان کرنے والے انداز میں باتیں کر رہی تھی، جیسے وہ عنایہ کو اپنی بہو بنا کر اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت نیکی کر رہی ہو۔ آمنہ بیگم نے بھی لحاظ نہیں کیا اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ اگر تو آپ میری بیٹی کو اپنی دل و جان سے قبول کر کے یہاں سے لے کر جا رہی ہیں تو میں اس کا رشتہ دوں گی، ورنہ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں۔ جب شمسہ بیگم نے یہ سنا تو وہ مزید غصے میں آ گئی تھی۔ آمنہ بیگم نے بھی کال کر کے فاروق کو اس کی ماں کی حرکتوں کے بارے میں بتا دیا تھا، اور یوں شمسہ بیگم کی ان تمام چالاکیوں کے باوجود فاروق اور عنایہ کی منگنی ہو گئی تھی۔ لیکن عنایہ اب بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اسے رشتوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ شہریار نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا وہ آسانی سے بھول جانے کے قابل نہیں تھا، اور فاروق کے بارے میں بھی اس نے ہزاروں طرح کی باتیں سن رکھی تھی کہ وہ بہت ہی عیاش شخصیت کا مالک ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کا استعمال کر چکا ہے۔ ان میں سے آدھے سے زیادہ باتیں ایسی تھیں جسے شہریار کی بہنوں نے بتائی تھی، اور شہریار نے ہی یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ عنایہ اور فاروق کا رشتہ کسی طرح سے ٹوٹ جائے، اور وہ ٹوٹ بھی جاتا اگر فاروق اس کو تھامے نہ رکھتا۔ عنایہ نہ تو شادی سے پہلے فاروق سے بات کرتی تھی، اور اگر کبھی وہ اس کے گھر آتا تو وہ اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کبھی کبھار فاروق کو کوفت ہوتی تھی، مگر وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دیتا تھا کہ شاید عنایہ حد سے زیادہ شرمیلی ہے اور وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ان کے ہاں یہ طور طریقے نہیں ہوں گے۔ اس کی امی اکثر ہی اس کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ جس لڑکی کے پیچھے تم پاگل ہوئے جا رہے ہو وہ تو ابھی تک اپنے پہلے منگیتر کا پسند کرتی ہے، اور دیکھنا وہ ہمیشہ اسی سے ہی محبت کرتی رہے گی۔ شادی کے بعد بھی اگر اسے موقع ملا تو وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میری مانو تو ابھی بھی وقت ہے، میری بھتیجی سے شادی کر لو، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فاروق یہ سنتا تو بس اپنی ماں کو دیکھ کر رہ جاتا تھا، اور اگر کبھی مجبور ہو جاتا تو سخت الفاظ میں کہہ دیتا تھا کہ شادی تو میں نے صرف عنایہ سے ہی کرنی ہے، اور جہاں تک اس کی خاموشی کا سوال ہے تو مجھے وہ بھی منظور ہے، میں بس اس لڑکی کو اپنی زندگی میں چاہتا ہوں۔ شادی کے بعد بھی شمسہ بیگم نے انتہائی سنگ دلی سے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ جب تک تم چاہو اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، جیسے ہی تمہارا اس سے دل بھر جائے گا تم اسے چھوڑ دینا، باقی سارا معاملہ میں خود ہی سنبھالوں گی۔ تب فاروق کو پہلی بار اپنی ماں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس قدر ظالم ہو سکتی ہے، جو اس کا گھر توڑنے میں اپنا کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ شادی کی پہلی ہی رات عنایہ فاروق کو دیکھ کر بہت زیادہ سہم گئی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا انجام بھی شہریار کے رویے کی طرح ہی ہوگا، اور دوسری طرف شہریار نے بھی اسے دھمکیاں دی ہوئی تھی کہ اگر تم نے اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے کی اجازت دی تو میں تمہاری تصویریں اس کو دکھا دوں گا، اور شادی کی کچھ ہی دن کے بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ عنایہ اپنے ماں باپ کی عزت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، اسی لیے اس نے فاروق کو اپنے نزدیک بھی نہیں آنے دیا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب جانا چاہتا تھا تو وہ گھبرا جاتی تھی یا پھر اسے دور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی فاروق اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ عنایہ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا مرجھایا ہوا چہرہ اور آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے آمنہ بیگم سے چھپے نہ رہ سکے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی بہنوں اور بھابھی نے اسے گھیر لیا۔ سب کے چہروں پر تجسس اور سوالات تھے
کیونکہ عنایا کا اچانک یوں بن بتائے آنا سب کے لیے حیران کن تھا۔ ارے عنایا، تم اچانک؟ اور فاروق کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بڑی بھابھی نے صوفے پر بیٹھتے ہی سوال داغا۔ عنایا نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائیں اور اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو چادر میں چھپاتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، وہ اصل میں فاروق بہت مصروف تھے، آفس کے کچھ ضروری کام تھے، اور پھر پرسوں ان کا ایک اہم بزنس ٹرپ بھی ہے، تو میں نے سوچا کہ انہیں کچھ دن آپ لوگوں کے پاس گزار لوں۔ امی کی یاد بھی بہت آ رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے عنایا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انہیں اپنی بیٹی کے لہجے میں موجود تھکن اور بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے سب کے سامنے کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا کیا جو آ گئی، اپنا ہی گھر ہے، جب دل چاہے آ جایا کرو، لیکن بیٹا فاروق سے پوچھ کر آئیو نا، ایسا نہ ہو وہ پریشان ہو رہا ہو۔ عنایا نے صرف سر ہلا دیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ بولی تو اس کی آواز کی لرزاہٹ پول کھول دے گی۔ سارا دن عنایا کا دل کسی پل نہ لگا۔ وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں تو کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان مسلسل اپنے فون کی طرف تھا۔ اسے امید تھی کہ فاروق کو جب اس کے جانے کا پتہ چلے گا تو وہ فوراً فون کرے گا، غصہ کرے گا، یا کم از کم یہ تو پوچھے گا کہ وہ کیوں گئی۔ لیکن فون کی اسکرین خاموش تھی، جیسے فاروق کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی عنایا نے بمشکل چند لقمے لیے۔ اس کا ذہن میں مسلسل فاروق کے وہ سخت لمحات اور پھر اس کا خاموشی سے کمرے سے نکل جانا گم رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر وہ اپنا ہی جملہ یاد آتا، مجھے آپ سے نفرت ہے، جو اس نے روتے ہوئے فاروق کے جانے کے بعد کہا تھا۔ لیکن اب وہی دل بے بسی سے اسی شخص کی ایک کال کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اپنے پرانے کمرے میں لیٹی وہ چھت کو گھورتی رہی۔ ہر بار فون کا نوٹیفیکیشن بجتا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا، لیکن وہ یا تو کسی کمپنی کا میسج ہوتا یا کوئی عام چیٹ۔ فاروق کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ عنایا کو احساس ہونے لگا کہ شاید اس بار اس نے واقعی سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ فاروق نے کہا تھا کہ وہ اسے کبھی درد نہیں دے گا، لیکن کل رات اس نے عنایا کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی لہو لہان کر دیا تھا۔ کیا وہ سچ میں دوسری شادی کر لے گا؟ یہ خیال آتے ہی عنایا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو گئے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ اس نے تکیہ اپنے منہ پر رکھ لیا تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز باہر نہ جائے، لیکن رات کا پچھلا پہر گزر گیا اور فاروق کا نہ کوئی پیغام آیا اور نہ ہی کوئی کال۔ عنایا کو لگ رہا تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ادھر صبح جب فاروق کی آنکھ کھلی تو کمرے کی ویرانی اسے کاٹنے کو دوڑی۔ وہ بار بار اپنا موبائل چیک کرتا رہا۔ اسے امید تھی کہ عنایا کم از کم ایک میسیج تو کرے گی، اپنی غلطی کی معافی مانگے گی، یا شاید اسے بتائے گی کہ وہ شہریار سے کیوں ملی تھی۔ فاروق کی عنایا اور محبت کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عنایا خود چل کر اس کے پاس آئے اور اسے یقین دلائے کہ وہ صرف اسی کی ہے، مگر عنایا کا یوں بن بتائے چلے جانا اس کے زخموں پر نمک چھڑک گیا تھا۔ کیا وہ واقعی شہریار کے پاس جانا چاہتی ہے؟ کیا میری محبت اس کے لیے کچھ بھی نہیں؟ ان سوالات نے فاروق کو پاگل کر رکھا تھا۔ شام ہوتے ہوئے فاروق کی بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، مگر نظریں گھڑی کی سوئیوں پر تھی۔ شمسہ بیگم کے طنزیہ جملے اسے مزید آگ بگولا کر رہے تھے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے نہیں جانا چاہیے، عنایا کو سبق سیکھنا چاہیے، مگر جس بات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے رات کے اندھیرے میں گاڑی کی چابی اٹھائی اور عنایا کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر آج اس نے عنایا سے بات نہ کی تو اس کا دم نکل جائے گا۔ فاروق نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور دیوار کے ساتھ والے راستے سے لان کی طرف بڑھا۔ اسے معلوم تھا کہ عنایا اکثر رات کو لان میں ٹہلتی ہے۔ جیسے ہی وہ لان کے قریب پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لان کے اندھیرے کونے میں عنایا کھڑی تھی اور اس کے بالکل سامنے قریب شہریار موجود تھا۔ عنایا کا دوپٹہ زمین پر پڑا تھا اور وہ شہریار کے اتنے قریب تھی۔ فاروق کا خون کھولنے لگا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے شہریار کی وہ کال، وہ تصویریں اور عنایا کی وہ بے روحی سب ایک ساتھ یاد آ گئی۔ جنونیت اس پر سوار ہو گئی۔ وہ وحشی کی طرح آگے بڑھا
اور شہریار کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کے قریب آنے کی؟ فاروق کے دھاڑنے کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ عنایا خوف سے لرزتی پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ فاروق نے عنایا کا بازو سختی سے مروڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا، اس لیے تم یہاں آئی تھی تاکہ اس شخص کے ساتھ وقت گزار سکو؟ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر فاروق کے غصے نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ شہریار زمین پر پڑا کراہ رہا تھا مگر اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ فاروق کو مزید بھڑکانا چاہتا تھا۔ حقیقت وہ نہیں تھی جو فاروق نے دیکھی تھی۔ دراصل شہریار وہاں زبردستی داخل ہوا تھا اور عنایا اس سے اپنا دوپٹہ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ شہریار نے جھٹکے سے کھینچ کر زمین پر گرا دیا تھا۔ عنایا اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی، ڈر کے مارے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ فاروق، اس معصوم پر اپنا غصہ مت نکالو، شہریار نے مصنوعی فکر مندی سے کہا۔ یہ تو بے قصور ہے، سارا قصور میرا ہے، میں ہی دیوار پھاند کر اس کے پاس آیا تھا۔ میں اپنی بات پر قابو نہیں پا سکا اور زبردستی اس کے قریب گیا۔ عنایا تمہیں تو وفاداری کا یقین دلا رہی تھی، لیکن میرا جنون اسے کھینچ لایا۔ اس لڑکی کو مت مارو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ شہریار کے ان الفاظ نے فاروق کو مزید بھڑکا دیا۔ اسے لگا شہریار اسے جتلا رہا ہے کہ وہ جب چاہے فاروق کی بیوی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ فاروق نے عنایا کا بازو چٹکے سے چھوڑا اور ایک زخمی شیر کی طرح شہریار پر ٹوٹ پڑا۔ کتوں کی موت مرے گا تو میرے ہاتھوں۔ فاروق نے ڈانٹتے ہوئے شہریار کے چہرے پر پہلا مکہ جڑا۔ شہریار پیچھے جا گرا مگر فاروق نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے شہریار کا سر پکڑ کر دیوار کے ساتھ دے مارا اور لگاتار اس پر گونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ فاروق کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور وہ اس وقت انسان نہیں بلکہ درندہ لگ رہا تھا۔ شہریار کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، وہ کراہنے لگا مگر فاروق کے ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ فاروق، بس کر دے، وہ مر جائے گا، پلیز فاروق۔ عنایا چیختی ہوئی ان دونوں کے درمیان آ گئی۔ اس نے فاروق کی کمر سے لپٹ کر اسے پیچھے کھینچنے کے لیے پوری طاقت لگائی۔ خدا کے لیے رک جائیں، آپ کو جیل ہو جائے گی فاروق، میری بات سنیں۔ شور سن کر عنایا کی امی، بہنیں اور بھائی بھی ہڑبڑا کر لان میں نکل آئے۔ منظر دیکھ کر سب کی ہوش اڑ گئے۔ خون میں لت پت شہریار زمین پر پڑا تھا اور فاروق غصے سے ہانپ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فاروق بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ آمنہ بیگم نے دہائی دی۔ عنایا کے بھائیوں نے آگے بڑھ کر بمشکل فاروق کو شہریار سے الگ کیا۔ فاروق اب بھی شہریار کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے پوچھیں گے کیا کر رہا تھا؟ فاروق نے ہانپتے ہوئے عنایا کی طرف اشارہ کیا جو زمین پر گری سسکیاں لے رہی تھی، اور اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ یہ آدھی رات کو اپنے سابقہ مغیتر کے ساتھ اندھیرے میں کیا باتیں کر رہی تھی۔ عنایا نے تڑپ کر فاروق کی طرف دیکھا۔ فاروق، میں نے اسے نہیں بلایا تھا، یہ زبردستی آیا، اس نے میرا دوپٹہ چھینا، میں تو بس… اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ شہریار نے وہیں سے کراتے ہوئے ایک بار پھر آگ لگائی۔ فاروق، میں کہتا رہا ہوں اسے مت ڈانٹو، یہ تم سے ڈرتی ہے، محبت تو آج بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ شہریار جملہ پورا کرتا، فاروق نے ایک بار پھر اس کی طرف لپکنے کی کوشش کی، لیکن عنایا کے بھائیوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لان میں قیامت کا منظر تھا۔ عنایا کے بھائیوں نے شہریار کو وہاں سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ شہریار کی حالت غیر تھی، اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود شرارت اب بھی واضح تھی۔ آمنہ بیگم اور عنایا کی بہنیں عنایا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جو صدمے سے نیم پاگل ہو چکی تھی۔ فاروق کا سانس پھولا ہوا تھا اور ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ جب اسے چھوڑا گیا تو اس نے ایک نظر زمین پر گری اس لڑکی پر ڈالی جسے اس نے اپنے روح کا حصہ سمجھا تھا۔ عنایا نے لرزتے ہوئے ہاتھ فاروق کی طرف بڑھائے، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ فاروق، خدا کے لیے میری بات سنیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ فاروق کے لبوں پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے عجیب نظروں سے عنایا کو دیکھا۔ مایوس کیا تم نے عنایا، میں کتنا بڑا بیوقوف تھا جو تمہاری معصومیت کے زہر میں گرفتار رہا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تم شرمیلی ہو، شاید تم وقت چاہتی ہو، لیکن تم تو وقت اس لیے مانگ رہی تھی تاکہ اس شخص کے لیے جگہ بنا سکو۔ مجھے تم پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فاروق، ایک بات تو
عنایا کی چیخ نکلی، لیکن فاروق نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں، صرف نام کا نکاح باقی ہے، کیونکہ میں تمہیں طلاق دے کر اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ تم تڑپو گی عنایا، جیسے تم نے مجھے تڑپایا ہے۔ یہ کہہ کر فاروق پیچھے مڑا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ عنایا وہیں لان میں ڈھیر ہو گئی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، لیکن عنایا کے لیے ہر لمحہ ایک صدی بن گیا تھا۔ وہ اب بھی اپنے مائکے میں ہی تھی، لیکن وہ پہلے والی عنایا نہیں رہی تھی۔ فاروق نے اس سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ اس کے گھر والوں کی بھی کوئی کال نہیں سنتا تھا، اور نہ ہی اس نے عنایا کی خبر لینے کی کوشش کی تھی۔ شمسا بیگم نے اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور فاروق کے ذہن میں عنایا کے خلاف زہر کی آخری بوندیں بھی ڈھیل دی۔ عنایا کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے ناساز تھی۔ اسے مسلسل چکر آتے اور نقاہت محسوس ہوتی۔ آمنہ بیگم اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں ہونے والے ٹیسٹ نے عنایا کی زندگی میں ایک نیا موڑ کھڑا کر دیا۔ عنایا امید سے تھی۔ یہ خبر عنایا کے لیے خوشی سے زیادہ ایک بوجھ بن گئی تھی۔ جس شخص نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، وہ اس کی نشانی اپنے وجود میں پال رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے ہمت جمع کر کے فاروق کو فون کیا۔ کئی بار کاٹنے کے بعد جب اس نے فون اٹھایا تو ان کی آواز لرز گئی۔ فاروق بیٹا، عنایا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ دوسری طرف طویل خاموشی رہی۔ پھر فاروق کی سر سپاٹ آواز آئی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے کہیں کہ یہ ڈرامے کسی اور کے لیے بچا کر رکھے۔ میں اس بچے کو تسلیم نہیں کرتا جس کی ماں کی وفاداری مشکوک ہو۔ فون کٹ گیا اور عنایا جو پاس بیٹھی سب سن رہی تھی، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ فاروق کا یہ بیگانہ پن اسے زندہ درگور کر رہا تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، اندر تک بکھر گئی تھی۔ کچھ دن بعد فاروق کو اس کے والد نے زبردستی عنایا کے گھر بھیجا تاکہ وہ معاملات طے کر سکے، لیکن اس کا رویہ کسی اجنبی سے بھی بدتر تھا۔ جب وہ عنایا کے کمرے میں داخل ہوا تو عنایا نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی زردی اس کی تکلیف کا پتہ دیتی تھی۔ فاروق، آپ آ گئے؟ وہ کراہتے ہوئے اٹھی۔ فاروق نے دور کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ محبت تھی نہ تڑپ، صرف ایک گہری بیزاری تھی۔ میں یہاں صرف یہ بتانا آیا ہوں کہ میرے گھر والوں کے دباؤ پر میں تمہارا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن اس سے زیادہ مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ یہ بچہ تمہارا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ… بس کرے فاروق، عنایا نے تڑپ کر اسے ٹوکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آپ میرے کردار پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس معصوم پر نہیں، جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا۔ آپ اتنے سنگدل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ تمام لمحات، وہ وعدے سب جھوٹ تھے؟ فاروق نے ایک قدم آگے بڑھایا اور عنایا کے چہرے کے قریب جھک کر بولا، جھوٹ وہ تھا جو تم نے اس رات شہریار کے ساتھ مل کر بولا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اس کے قریب دیکھا تھا۔ اب تم چاہے کچھ بھی کر لو، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ تم میرے لیے اب صرف ایک اجنبی ہو جس کے ساتھ میرا نام جڑا ہوا ہے۔ عنایا کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا، جہاں اسے ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ فاروق مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے عنایا کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس کا مان، اس کی محبت اور اس کی ہمت، سب کچھ فاروق کے بیگانے پن کی نظر ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بچے کو اس دنیا میں کیسے لائے گی، جہاں اس کا اپنا باپ ہی اس کا سب سے بڑا مخالف بن چکا تھا۔ فاروق جب عنایا کے گھر سے واپس آیا تو اس کا دل کسی سلگتے ہوئے کوئلے کی مانند تھا، مگر اس نے اپنی انا اور غصے کی چادر تان کر خود کو سخت بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی ہر وہ چیز ہٹا دی جسے عنایا کی یاد دلاتی تھی۔ شمسا بیگم یہ دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی کہ ان کا بیٹا مکمل طور پر عنایا سے بدزن ہو چکا ہے۔ دن مہینوں میں ڈلتے گئے اور وہ دن آ گیا جب عنایا کی ڈلیوری کا وقت قریب تھا۔ ستم ظریفی یہ کہ جس دن عنایا ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اسی دن شمسا بیگم نے فاروق کی منگنی اپنی بھتیجی سے طے کر رکھی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل تھی، مگر فاروق ایک بے حس انسان کی طرح خاموش بیٹھا تھا۔ منگنی کی رسم سے کچھ دیر پہلے فاروق اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا تھا، جب اسے نیچے لان میں اپنی ماں اور شہریار کی بہن کی سرگوشیاں سنائی دی۔ شہریار کی بہن غصے میں شمسا بیگم سے کہہ رہی تھی، آنٹی، شہریار بھائی کو ان کا حصہ دیں۔
انہوں نے آپ کے کہنے پر عنایا کو فاروق کی نظروں میں گرانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، تصویریں ایڈٹ کروائیں اور اس رات زبردستی عنایا کے گھر گھسے تاکہ فاروق اسے طلاق دے دے۔ اب آپ منگنی کر رہی ہیں اور ہمیں بھول گئیں؟ شمسہ بیگم نے اسے خاموش کرواتے ہوئے کہا، چپ کرو، تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا، بس آج فاروق کی منگنی ہو جائے، پھر عنایا کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ فاروق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی ماں کی سنگ دلی اور شہریار کی سازش کا علم ہوا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اسے وہ تمام لمحات یاد آئے جب عنایا چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کی دہائیاں دے رہی تھی اور اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ منگنی کی انگوٹھی وہیں پھینک کر دیوانہ وار ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس نے عنایا کے بھائی کو پریشانی میں راہداری میں ٹہلتے دیکھا۔ فاروق نے جیسے ہی قریب جانا چاہا، ڈاکٹر باہر نکلے۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر فاروق کا دل ڈوب گیا۔ ہم عنایا کو تو بچا سکے مگر بچہ سروائیو نہیں کر سکا۔ وہ پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی دم توڑ گیا۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے فاروق کے وجود کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کا اپنا خون، اس کی اپنی نشانی، اس کی بے حسی و شک کی بینٹ چڑھ چکی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے عنایا کے وارڈ میں داخل ہوا۔ عنایا بیڈ پر بے جان پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے فاروق کو دیکھا، اس کی سسکیاں بن گئیں۔ وہ تمام شکوے، وہ نفرت جو اس نے پال رکھی تھی، ممتا کے دکھ کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ عنایا نے تڑپ کر فاروق کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاروق، ہمارا بچہ چلا گیا، آپ نے اسے دیکھا بھی نہیں، وہ آپ جیسا تھا فاروق۔ عنایا کی آواز میں موجود درد فاروق کی روح کو زخمی کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، اسے معافی مانگ رہا تھا۔ عنایا، مجھے معاف کر دو، میں گنہگار ہوں، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، میں نے اپنے بچے کا حق مارا، مجھے معاف کر دو عنایا۔ عنایا فاروق کی محبت کی وجہ سے مجبور تھی۔ وہ اس شخص سے جتنی بھی نفرت کرنا چاہتی، اس کا دل اسے معاف کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ اس نے ایک بار پھر سے فاروق کو گلے لگا لیا۔ اب اس کے پاس صرف فاروق رہ گیا تھا۔ وہ اس کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد فاروق نے عنایا کو اس ماحول سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے اپنی ماں کے گھر سے الگ ایک نئی اور پرسکون گھر میں لے آیا، جہاں صرف وہ دونوں اور ان کی محبت تھی۔ فاروق اب عنایا کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ شمسہ بیگم جو پہلے بہت مغرور تھی، بیٹے کی دوری اور تنہائی کی وجہ سے ٹوٹ گئیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کی خوشیاں برباد کی۔ آخرکار عنایا کے کہنے پر فاروق نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ عنایا نے بڑے دل کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ساس کو معاف کر دیا اور یوں ایک بکھرا ہوا گھرانہ دوبارہ جڑ گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے عنایا کو 2 جڑواں بچوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اپنی پہلی بیٹی کا غم نہیں بولتی تھی اور اس پر فاروق اکثر ہی اسے معافیاں مانگتا تھا۔ جہاں تک شہریار کا سوال تھا، وہ غیر قانونی سرگرمی میں پکڑا گیا تھا اور اس وقت پولیس کی حراست میں تھا۔ ان 2 نوزائیدہ بچوں کی آمد نے ویران گھر میں رحمتوں کے دیے جلا دیے تھے۔ فاروق اب وہ پہلے والا سخت گیر یا بے حس انسان بالکل نہیں رہا تھا، بلکہ ایک نہایت شفیق شوہر اور فرض شناس باپ بن چکا تھا۔ وہ دفتر سے جلدی لوٹا تھا، بچوں کو سنبھالنے میں عنایا کا ہاتھ بٹاتا اور بات بات پر عنایا کے چہرے کی رنگت دیکھ کر اس کی صحت کی فکر کرنے لگتا۔ اس کے رویے کا یہ بدلاؤ عنایا کے پرانے زخموں پر مرہم کا کام کر رہا تھا، مگر ایک کسک تھی جو فاروق کے دل میں اب بھی کانٹے کی طرح چبھتی تھی، وہ معافی جو وہ خود کو نہ دے سکا تھا۔ ایک شام جب لان میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور بچے اندر سو رہے تھے، عنایا گرم چائے کے 2 کپ لیے فاروق کے پاس آئی۔ فاروق خاموشی سے بارش کی بوندوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اداس سوچ کا سایہ تھا۔ عنایا نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ فاروق نے مڑ کر عنایا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے عنایا کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، عنایا، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی خوشی سے نوازا ہے، لیکن جب بھی میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے وہ رات یاد آ جاتی ہے جب میں نے تمہاری بے گناہی پر شک کیا تھا۔ اگر میں نے اس وقت اپنی انا اور غصے کو قابو میں رکھا ہوتا تو آج ہماری پہلی بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہوتی۔
میں کتنا ہی بدل جاؤں، لیکن جو اذیت میں نے تمہیں دی ہے اس کا کفارہ شاید کبھی ادا نہیں کر پاؤں گا۔ عنایا نے شفقت سے فاروق کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی اور نفی میں سر ہلایا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھی، لیکن ان میں اب نفرت یا شکوہ نہیں بلکہ صرف محبت اور قبولیت تھی۔ فاروق، وقت گزر گیا ہے اور ہم نے اس طوفان کا سامنا کر لیا ہے۔ ماضی کے اس سیاہ باب کو اب بند کر دیجیے۔ جو چلا گیا وہ ہماری قسمت کا امتحان تھا، لیکن جو آج ہمارے پاس ہے وہ رب کا فضل ہے۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے بھی اس صدمے کو مجھ سے کم نہیں بھگتا۔ ہمارے بچوں کو ایک ایسا باپ چاہیے جو ماضی کی قید سے آزاد ہو، جو کھل کر ہنس سکے اور اپنی زندگی کو محبت سے بھر دے۔ فاروق نے عنایا کو شدت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنے سالوں بعد آج اس کے دل پر ملامت کا ایک بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ شمسہ بیگم جو بالکونی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے بھی پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور عنایا سے ایک بار پھر سے معافی مانگی۔ عنایا نے مسکرا کر اپنی سانس کو گلے سے لگا لیا۔ اب زندگی ایک پرسکون ندی کی طرح بہہ رہی تھی۔ فاروق اور عنایا کا تعلق اب صرف ایک نکاح کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس بن چکے تھے، جہاں نہ کوئی راز تھا اور نہ ہی شک کی کوئی گنجائش۔ تمام آزائشوں، سازشوں اور غلط فہمیوں کے طوفان گزر چکے تھے، اور ان کے آشیانے میں اب صرف محبت، احترام اور سچی خوشیوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔